خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بزرگ نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ وہ بھلا ہے اور وہ ہر روز ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم آپ کی گواہیوں کو اور خدا کی قدرت کے کاموں کو جو وہ آپ کی زندگیوں میں، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں کر رہا ہے، جب ہم انہیں سنتے ہیں، جب آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں، یقیناً وہ ہماری حوصلہ افزائی اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور بالخصوص اس بات کو جان کر کہ خدا کا کلام آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، کس طور سے کلام کی قدرت خاندانوں اور زندگیوں میں اثر دکھا رہی ہے اور تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ جو لوگ پہلے دور تھے اب وہ مسیح کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ سارا جلال اور سارا منبع اس تبدیلی کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ کلام کی قدرت کے سبب سے خدا عجیب طور پر زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے سبب سے ہی خدا کا کام بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک بات جو ان دنوں میں ہم سوچ رہے ہیں اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم خاص طور پر اس پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ خاندانی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاندانوں میں خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ خاندان کس طور پر ایک ہی سمت میں ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ہم آہنگی ہے، یونٹی ہے، مسیحی مزاج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خلا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ خداوند کی عظیم خادم، ہمارے نہایتی محترم تقدس مآب بشپ ڈاکٹر امانت مسیح صاحب موجود ہیں۔ میرے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ان دنوں میں یہ کراچی میں وزٹ کر رہے تھے، اور ہم نے ان کے وقت میں سے گواہی ٹیلی ویژن کے لیے ان سے وقت لیا اور یہ یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے۔ میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی کہ ہماری عزیز بہن، ان کی اہلیہ محترمہ، خدا کی خادمہ مسز ریٹا امانت بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آج فیملی کے اس اہم ترین ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اپنے نہایتی محترم بشپ ڈاکٹر امانت مسیح صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مسز ریٹا امانت کے ساتھ۔ بشپ صاحب ویلکم ایک دفعہ پھر۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے گواہی ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالا ہے، اور آپ کا یہاں آنا، یہ فیلوشپ، یہ ریکارڈنگ، اٹس برنگ such a joy to us. Thank you so very much. Sir, it is really honor and privilege to us. Thank you بشپ صاحب۔ بشپ صاحب، سینٹرل گاسپل چرچ آف پاکستان، اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور کوئٹہ میں پورے پاکستان میں بہت ساری کلیسیائیں آپ نے بنائیں، لیکن جس چرچ میں جو آپ کا جو سینٹرل چرچ ہے، اٹ واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل چرچ آئی ہیو ایور سین ان آور کنٹری۔ اور میں جب بھی اسے دیکھا یا ہم نے ویڈیو پر بھی دیکھا، بڑا دل تازہ ہوا۔ کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے کوئٹہ میں ریکارڈنگ کی تھی اس وقت بھی یہ بات پوچھی تھی، لیکن لیٹ می آسک یو اگین کہ جب آپ بنا رہے تھے کیا خیال آیا، یا کیسے اس کے آرکیٹیکٹ کو آپ نے ڈیزائن کیا، کچھ یہ بتائیں۔ اور اس کے بعد آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فیملی ہے، دین وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو سوال ہے، جب ہم اس کو شروع کر رہے تھے، پہلے ہمارے پاس وہ جو نیچے جو چرچ بلڈنگ تھی وہ چھوٹی تھی، تقریباً کوئی 150 لوگوں کی جگہ تھی، اس کے ساتھ پاسٹر ہاؤس تھا اور دوسری چیزیں تھیں۔ تو جیسے جیسے کلیسیا بڑھ رہی تھی تو یہ ضرورت جو ہے انکریز ہو رہی تھی کہ ہم اس کو جو ہے نا بڑا کریں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب اوپر ہم نے بنانا شروع کیا اور بیسک سٹرکچر بنا، اور اس کا جو سٹیج تھا اس کو ہم ڈیزائن کر رہے تھے، تو کچھ اس پر اگر آپ نے دیکھا وہاں پر وہ آڑے ترچھے پتھر لگے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں، تو لوگ بھی اور کئی دفعہ چرچ کے لوگ بھی کہتے ہیں بشپ صاحب کی کرن ڈے
کو سمجھ نہیں آئی کہ کنج نہ گر جا پڑن لیا وہ اسٹیج پتہ نہیں یہ کس طرح کا عجیب سا آپ نے بنا دیا ہے اور یہ وہ تو بات ہے ہوتی ہے ویژن کی. ویژن کی یہ بات ہے جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو ویژنری خادم جو ہوتا ہے نا جو ویژن آپ نے دیکھی ہوتی ہے وہ دور کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ پریزنٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ دور کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی کمپلیشن جو ہے نا وہ کیا ہوگی. تو ان کو وہ جو دیکھ رہے تھے, جو آ رہے تھے, وزٹ کر رہے تھے, ان کو وہ پریزنٹ نظر آ رہا تھا, لیکن جو اس کی ایکچوئل پکچرز تھی, جو اس کی جو ویژن تھا, جو اس کی کمپلیشن کے بعد ہونا تھا, تو وہ اس کو نہیں دیکھ پایا. تو بہرحال جب وہ کمپلیٹ ہو, میں نے وہ بیک گراؤنڈ میں ایک تھوڑا سا کچھ بلیک کلر کا کہنے لگے تسی تو شاندار رنگ لگاتا ہے کی کرن دے تسی. اسی تے وہ پیچھے تو کو رنگ دا پردہ کوئی خون دا, میں نے کہا ٹھیک ہے ساری چیزیں, لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, موقع دیں اس کو کمپلیٹ کرنے کا. تو چونکہ میرا یہ آرٹ جو ہے یہ بیسک میری فیلڈ بھی ہے, میرا سبجیکٹ ہے, میں بیسیکلی میری اسٹڈیز جو ہے وہ آرٹس میں ہے, پینٹنگ میں. تو اس کو وہ کر رہا تھا, اور جب وہ کمپلیٹ کیا تو پھر جب بھی جو بھی آتا ہے کہتا واو. تو یہ میری کوئی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, یہ خداوند کا جلال ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ادھر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, کچھ آئیڈیاز, کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں, جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پکی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی کچھ چیزیں ذہن میں تھی. اصل میں وہ ہماری جو ہمارا جو کلچر ہے اس میں جو چرچ کی جو اپیرنس ہے اس کو بھی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. تو آپ نے چونکہ آؤٹ آف دا باکس کیا تو لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا بھی مسئلہ ہوگا, لیکن ابھی تو خوشی سے وہ آتے ہیں. بلکہ ہم نے کوشش کی کہ کام کیا, جو پہلا کام جو تھا اپنے ملک کی ریپریزنٹیشن, اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے نا وہاں پر اویزاں کیا, تاکہ دنیا میں اگر کوئی دیکھ رہے ہیں یا ملک میں کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ بھی یار پاکستان, آمین, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے ملک کی ہماری پہچان ہے. ونڈرفل. میں جو ہے اس بات سے بہت خوش ہوا ہوں, اور کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, مسیح نے کہا ہے کہ اب تو ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں. بشپ صاحب کی وہ بات کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بالکل واضح دیکھیں گے, خداوند کا پلان ہمارے سامنے ہوگا. شاید کبھی کبھار جب حالات, مشکلات, چیلنجز آتے ہیں تو ہم خدا کے منصوبوں کو ٹھیک طور پر جان نہیں پاتے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ خدا کے منصوبوں اور ارادوں کو اپنی زندگی میں جان سکیں گے. باجی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ آئی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, ہمیں ٹائم دیا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے وقت کا. آج ہمارا ٹاپک فیملی پر ہے. یقیناً ہم آج بہنوں کا کردار جو ہے خاندان میں بہت اہم ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے. لیکن ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. بھائی بشپ صاحب, خاندان ایک بڑے مسائل ہیں. ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ہم اس بات پر بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئٹہ میں جو مسیحی کلیسیہ ہے وہ مضبوط ہے, بڑھ رہی ہے. ان ایام میں یا ماضی میں بھی کراچی میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے کہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں وہ فورس کنورژن کی وجہ سے جو ہے وہ خاندانوں کو مشکل پیش آئی. ایک پہلے واقعہ ہوا جس کی تہہ میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں کہ خاندان نے جو ہے وہ کچھ ایسا ہوا. تو خاندان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. کچھ مسیحی خدا کے کلام میں, خدا کا مقدس کلام ہمیں مسیحی خاندان کی کیا تصویر دکھاتا ہے؟ سرفراز بھائی بڑی اہم بات آپ نے کی. سب سے پہلے تو یہ جو فورس کنورژن کراچی میں اور دیگر جگہوں پر ہو رہی ہے, ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری بات سب تک جا سکے گی. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بالکل کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کو, مینارٹیز کو جو ہے ملک میں تحفظ جو ہے وہ فراہم دیں. بالکل دیں. ادروائز جو ہے وہ اقلیتیں جب مشکل میں ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینارٹیز ہی ہیں جو آج تک انہوں نے کبھی ملک یا حکومت یا ریاست
انہوں نے کبھی کوئی ایک لفظ بھی کسی دور میں بھی نہیں کہا اس کے اگینسٹ نہیں کہا، بلکہ ان کا دھیان ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہا ہے. وہ دعا کرتے رہے آنے والی ہر گورنمنٹ کے لیے اور ریاست کے لیے. تو ہم اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فرمایا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پورشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج خاندانوں میں ہماری بیٹیاں جو غیر اقوام کے ساتھ یا خاندانوں میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی ریزن وجہ جو ہے وہ خدا کے کلام سے دوری، پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ خدا کے گھر سے، چرچ سے دوری. او مائی لارڈ. اور چرچ سے دوری، خدا کے گھر سے دوری جب جو ہے یہ ہولناک نتائج کا سبب بنتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں. رات ہم ایک دو فیملیز میں تھے اور میں نے اپنی جوانی میں ان فیملیز کو جب وہ دیکھا تھا تو بڑی پراسپیرس، میں یوں لگتا تھا کہ یہ جنت ہے. واو. روپیہ پیسہ ہر چیز، لیکن خدا سے دور تھے، خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. اور کل جب ہم کچھ خاندانوں میں گئے تو وہاں پر ہمیں گرد و غبار کے سوا کچھ نہیں نظر آیا. وجہ کیا ہے؟ بیماری کے سوا کچھ نہیں نظر آیا، مشکلوں کے سوا. وجہ کیا ہے؟ کہ خدا سے اور چرچ سے دوری. اگر ہم چرچ سے دور ہوتے ہیں تو بھی ہم سوشلی جو ہے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم اکیلے ہو جاتے ہیں. تو پہلا بنیادی مقصد جو ہے بائبل جو ہے یہ کہتی ہے کہ جو مسیح خاندان ہے، لیاقت صاحب کی کتاب ہے زواج کا سفر، اس میں سے میں یہ کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. انہوں نے لکھتے ہوئے ایک بات لکھی کہ مسیح خاندان جو ہے وہ کمبینیشن ہے ایک مرد کا، عورت کا اور خدا کا. چونکہ دیگر جو ہے دو کے درمیان جو ہے وہ بندھن باندھے جاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان. لیکن مسیحی خاندان کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے ایک، جس میں ایک مرد اور عورت اور خدا جو ہے ان کے نکاح میں، ان کے ازدواج میں گواہ ہوتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہے. اور اسی لیے امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تیری ڈوری جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی. تو ہمارا جو ایشو ہے یہ کمبینیشن تو ہے، مرکب تو ہے ایک مرد اور ایک عورت کا اور خدا کا. لیکن ہمارا جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادیاں کچھ مختلف طریقوں سے سوچ کر کرتے ہیں. بیٹیوں کے لیے تو یہ کہیں گے کہ جی بس یہ ہمارے لیے بوجھ، ٹھیک ہے جی. یا ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ لڑکا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. یا کئی دفعہ ہم یہ سوچ کر مالی دنیاوی باتیں یا جی رشتہ داری پکی ہو جائے گی. وہ پکی ہونے کے بجائے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن جو تیسرا اینگل ہے جو گاڈ ہے، اگر ہم اس طرح کر کے ایک تصویر بنائیں جو خدا ہے، جب وہ زندگی سے نکل جاتا ہے تو خاندان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. خاندانی ایک مرد اور عورت رہ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا، انکریج کروں گا کہ اپنے بہنوں بھائیوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے کہ وہ چرچ آیا کریں. چرچ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں ایک پادری ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے، اگر ہم اس پر دیکھیں تو 99% جو ہے اس میں ہمارے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نیوز ہے تو نیوز جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے. یہاں پر بلاسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہمارے دوسرے ثقافت سے بہت زیادہ اور فرق چیزیں ہیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس کے بعد جب پرنٹ میڈیا کی طرف چلیں، یا مطلب ہے میں واشگاف الفاظ میں یہ بات کہوں گا، ہمارا جو سلیبس ہے اس میں ہمارے جو مسیحی لوگ جو ہیں کمیونٹی مائنورٹیز، ان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو نہ تو الیکٹرانک میڈیا سے کچھ دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں چند ایک اپنے مسیح چینلز کے لیے جو اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن 90% جو ہے ہمارے پاس ہمیں بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. نہ ہمارے پاس سلیبس میں، ہمارے کورس میں ہے،
نہ پرنٹ میڈیا میں نہ الیکٹرانک میڈیا میں ہے. اگر ہمارے پاس اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اگر کوئی ریسورس کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو وہ چرچ رہ جاتا ہے. سچ بات ہے. کہ ان کو چرچ لے کر آئیں, ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں, کچھ بھی نہ ہو تو کوئی ایک بات جو ہے وہ ضرور اپنے ساتھ ساتھ لے کر جائیں. اور اصل میں دوسری بات بشپ صاحب یہ بھی ہے کہ سنڈے اسکول میں جیسے جیسے بچے پروان چڑھتے ہیں, بڑھتے ہیں, وہ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. جی سر. اور مستقبل کی کلیسیا بہت پاسٹر صاحب سوری میں اس بات کو تھوڑا پھر اسی لیے تو امثال کی کتاب میں بھی تو لکھا ہے نا کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے چلنا ضرور ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو یہ بچپن سے ہمارا جو کانسیپٹ ہے, ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا تو آپ ہی سیکھ جائے گا, بڑا ہے کہ سیکھ جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, بائبل یہ کہتی ہے کہ بچپن میں ہمارے گھر میں بہت سارے پودے ہیں, ایک چھوٹا سا گارڈن ہے اور وہ ساری چیزیں. تو مالی جب آتا ہے نا, جب کوئی پودا کو ٹیڑھا میڑا چل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, وہ ایک اسٹک لے کر تو اس کو باندھ دیتا ہے اس کے ساتھ. تو کاش میں یہ کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو بائبل کی اسٹک لگائیں. واو آمین. اسی لیے نون کے بیٹے یشوع کو یہی کہا تھا کہ نبوت کی کتاب یہ تیرے منہ سے نہ دے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان, تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ایبسلیوٹلی. تو موسٹ امپورٹنٹ ٹو برنگ, میں ایک بات کے ساتھ اس کو میں کلوز کروں گا, معافی چاہتا ہوں. ایک بہن آئی میرے ساتھ, کہندی پادری صاحب دعا کرو منڈا بہت بگڑ گیا. میں کیا بہن 15 سال وہ گاڑنے سے تسی لا دینا تے 15 منٹ دی دعا نال نہیں ٹھیک ہوئے گا. اینو خدا دے گھر چ لے کے اینو گرجے چ لے کے آیا. ہمارے لیے چرچ جو ہے نا, اتوار کا دن جو ہے وہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے رہ گیا. پکنک پر چلے جائیں, ہم مہمانوں کو گھر میں بلا لیں, دعوتیں کر لیں, ہم کیا اسے کپڑے دھو لیں, جی آج کلیننگ کر لیں, یا پھر آج سنڈے کا دن ہے ریسٹ کر لیں. پورا ہفتہ بہت کام کیا. سبت جو ہے وہ خدا کا ہے, خدا کے گھر میں لے کر. آمین. میں بہت اس بات پر یقیناً میں آپ کو بھی زور دینا چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ چرچ جو ہے اس میں جانا بہت ضروری ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم خدا کی خادمہ مسز ریٹا امانت سے بات کریں گے کس طور سے سنڈے اسکول یا ارلی ایج جو ہے وہ بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بشپ صاحب ابھی بات کر رہے تھے, اور میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ 15 سال اگر آپ نے اپنے بچوں کو لاڈ پیار میں اور ان نیسیسری کمفرٹ دے کر بگاڑ دیا ہے, ان کی بات خدا کے گھر میں انہیں لے کر نہیں آئے, تو 5-10 منٹ کی دعا انہیں تبدیل نہیں کر سکتی. انہیں چرچ میں لانا چاہیے تاکہ وہ تربیت پائیں. اور بشپ صاحب نے کہا کہ چرچ میں آ کر ہی وہ خداوند انہیں تبدیل کر سکتا ہے, اور وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک خاص بات جو ابھی ہم خدا کی خادمہ مسز ریٹا امانت سے کرنے لگے ہیں وہ یہ باجی, بچے جو ہیں جب سنڈے اسکول جاتے ہیں, آپ بشپ صاحب کے ساتھ خدمت میں بڑا تجربہ آپ کا ہے, آپ کچھ بتائیں کہ جب بچے سنڈے اسکول جاتے ہیں, وہ بچے جو سنڈے اسکول جاتے ہیں اور وہ بچے جو سنڈے اسکول نہیں جاتے یا چرچ میں نہیں آتے, ان میں ان کی زندگی میں کس طور پر فرق آپ دیکھتی ہیں؟ تھینک یو بھائی آپ کے لیے. اس میں سنڈے اسکول تو دیکھیں جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے, جی جی, جب وہ پیدا ہوتا ہے جی جی, وہ کسی دوسرے رشتے کو نہیں دیکھتا, بالکل ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں آتا ہے, آمین. اور ماں اسے ایک تحفظ محسوس ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا دھوتا کیوں ہے؟ چونکہ پہلے ماں کے پیٹ میں محفوظ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کو پتہ ہے کہ میں گر نہیں سکوں گا, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جیسے وہ ڈلیور ہوتا ہے, دنیا کے ہاتھوں میں آتا ہے, اپنی ماں کے ہاتھ میں آتا ہے, تو وہ جیسے ہی اس کو کوئی سنبھال لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں محفوظ ہوں, سنبھالنے والا ہے, مجھے کوئی سنبھالنے والا ہے.
تو یہ ایک ماں ایسا رشتہ ہے جو خدا نے اپنے بعد اس کے اندر وہ محبت ڈالی ہے ایبسلیوٹلی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے. ایبسلیوٹلی کیونکہ ایسے نہیں لوگ کہتے کہ ماں جو وہ خدا کا دوسرا روپ ہے. سچ بات ہے. اس کی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، ہر جگہ وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو جب وہ ہم اس کو روحانی اور جسمانی خوراک دونوں کی فکر ہوتی ہے اس کو. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے، دلایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ماں کی خوراک دی جاتی ہے. یہ ایک جسمانی خوراک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے اگر ماں اس کی ایک جسمانی خوراک کی فکر کرتی ہے، دن بہ دن جب وہ گروتھ کرتا ہے اس کو پہلے 1 اونس دودھ دیا جاتا ہے، پھر 2 اونس دودھ دیا جاتا ہے، پھر 3 دیا جاتا ہے. اس کے ہفتوں کے، اس کے دنوں کے حساب سے اس کی غذا بڑھائی جاتی ہے، لیکن لکوڈ میں. ٹھیک ہے، اس کو دیا جاتا ہے. تو وہ مائیں جو اپنے بچے کے لیے جسمانی خوراک کی فکر کرتی ہیں، ان کی روحانی خوراک کی کیوں فکر نہیں کرتی؟ بالکل سچ بات ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، آمین. کون آپ کو پیدا کرنے والا ہے، کون آپ کو اس دنیا میں لانے والا ہے، آپ کو آنکھیں دینے والا، آپ کو زندگی دینے والا، ذہن، دماغ، ہر چیز دینے والا کون ہے. ماں تو صرف ایک جنم دینے والی ہے. سچ بات ہے. تو یہ اس کی برکت ہے، اس کی قدرت ہے، آمین. ورنہ یہ انسان نہیں کر سکتا. سچ بات ہے. لیکن جب وہ ہمیں اولاد نہیں دیتا تب ہم اس کے حضوری میں دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ خداوند میری گود بھر دے. ایک بات باجی جو میں سوچتا ہوں کہ کوئٹہ میں یا اوور آل ماں باپ اپنے بچوں پر کیوں زور نہیں دیتے کہ وہ چرچ جائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب ہم جسمانی خوراک بچوں کو دیتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سالڈ فوڈ پر آ جاتے ہیں، بریانی کھانا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئٹہ کی باربیکیو بہت مشہور ہے، وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن روحانی خوراک میں شروع میں تو ماں لے کے جاتی ہے، لیکن اگر سپوز کسی اتوار بچہ سوتا ہے، کہنا چلو جی انہیں سوتا ہی رہن دو، خیر ہے پھر آ جائے گا. وہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو چرچ لے جانے سے گریز کرتے ہیں یا کہتے ہیں خیر ہے؟ اس میں بھائی یہ بات ہے کہ کچھ مائیں لیزی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے اپنی یعنی کہ محنت کرنے سے ڈرتی ہیں. انہیں بھی تیار کرانا ہاں کہ اس کو بھی تیار کرنا پڑے گا، اس کو بھی لے کے جانا پڑے گا. تو بشپ صاحب اکثر ایک بات کہتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مائیں جب چرچ آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ روندا بڑا جے، تنگ بڑا کردا جے، تو گرجے چ بیٹھ نہیں دینا. تو بشپ صاحب کہتے ہیں کہ آج تو وہ رو رہا ہے لیکن کل آپ کو رونا پڑے گا. اگر یہ جو ہے وہ چرچ نہیں آئے گا تو پھر آپ کو رونا پڑے گا. تو اس رونے سے بچنے کے لیے، چونکہ بائبل کہتی دانا بیٹا اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کے لیے غم ہے. تو ہمیں اس غم سے، اس مشکل سے بچنے کے لیے چاہے جتنا بھی ٹائم ہے، آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ زبردستی تیار کر کے لے کر جائیں. ایبسلیوٹلی بہت زبردست بات. جی بہت زبردست بات بہن نے کہی. اور میں ایک دفعہ پھر میں اس بات پر زور دیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ضرور اپنے بچوں کو چرچ لے کر جائیں. بشپ صاحب کی بات جو ہے وہ باجی نے ابھی بتائی کہ اگر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چرچ میں آ کر رو رہا ہے، اگر وہ چرچ نہیں آئے گا تو پھر آپ کو رونا پڑے گا. جی بشپ صاحب، یہ بڑی بات ہے. اچھا بشپ صاحب، ایک بات تو یہ ہو گئی، باجی نے بتایا کہ بچے جو ہیں وہ ان کو ہمیں لانا بہت ضروری ہے. سستی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی لیزینس ہے، تیار کرنا پڑے گا. اور اس کی ایک کیا وجہ ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کا ایک بشپ صاحب ایک گلہ ہے، یا ہم مختلف پلیٹ فارمز پر جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے کہا جو چرچ ہے وہ آج کے دور سے ریلیونٹ نہیں ہے. جو ہے وہ چرچ میں آج بھی جو ہے وہ اسی طرح کا میوزک ہے، آج سے 40 سال پہلے بھی ویسے ہی تھا، آج بھی ویسے ہی ہے. جو ہر چرچ کی بات تو نہیں، لیکن بہت سارے چرچز میں ایک پیٹرن عبادت کا بنا ہوا ہے کہ جی ہونے 2 گیت گانے نے اے وے اور کدی کتے کتار تھے وہ کہتے ہیں کہ جناب ساڑھے ٹیلی ویژن پہلے ہم کیبل پہ تھے نا، تو ہوتا کیا تھا کہ ہم ڈیٹا جو تھے وہ ہفتے میں تبدیل کرتے تھے، ہفتے بعد. ہمارے پاس ایکسیس نہیں تھا. اب تو ابھی ایک بٹن دباتے ہیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ایک پیٹرن تھا. تو پہلے سپوز گیت آیا جی زبور 103 آ گیا، ادو بعد ایک اور دوجا زبور آ گیا، تیجا آ گیا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹیلی ویژن کم ہے، گیت مالا زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہفتے چپائی جی کیڑا پروگرام کتنے چلے گا. تو ایسے ہی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چرچ کا ایک پیٹرن سیٹ ہے، اور چرچ میں ہم بور ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اتوار ہم نے پچھلے اتوار سنا ہے ہم اس اتوار بھی سنیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ
کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ سر اس کا جواب میں دو باتوں میں دوں گا. پیچھے ایک چھوٹی سی ایک وہ رہی. میں ڈاکٹر ریورنڈ لیاقت کیسر صاحب کا اس لیے ذکر کرتا ہوں زیادہ، یا پادری اسکیل صاحب کا، کہ وہ میرے استاد ہیں، اور ان سے جو کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا آج اس کو میں آگے کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے انہیں کی کتاب کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اپنی کتاب ازدواج کے سفر میں ایک بات لکھی کہ کسی بچے کے لیے اگر کوئی پہلی تربیت گاہ ہے تو وہ اس کی ماں کی گود ہے. اگر کوئی کوئی پرائمری اسکول ہے، کوئی انگریزی اسکول ہے، کوئی علم الہیات کا اسکول ہے، تو وہ اس کی ماں کی گود ہے. وہ یہیں سے مثال کے طور پر اسکولوں میں جب بچے جاتے ہیں ارلی سٹیج میں، تو وہ اسکول میں 24 گھنٹوں میں سے 3 یا 4 گھنٹے اس نے اسکول میں گزارنے ہیں، اور اس کے بعد باقی 20 گھنٹے جو ہیں وہ گھر میں ہیں. تو لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہودی کہاوت ہے کہ جی یہودی جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ شریعت بھی پلاتی ہے، اس کو خدا کا کلام بھی سکھاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس کو کلام سکھاتی ہے. تو آج اگر پہلی بات جو ضرورت یہ ہے کہ ان کو خدا کے کلام کے پاس لے کر بچے ہمارے یا یوتھ چرچ سے پتہ ہے دور کیوں ہے؟ اس کا سبب ہم ہیں، پیرنٹس ہیں. چونکہ کسی ایک سائیکالوجسٹ نے، چائلڈ سائیکالوجسٹ نے کہا، بائبل کی بھی یہ بات اس نے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کریں، آپ وہ کرنا شروع کریں. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے دعا کریں، آپ دعا کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں کسی کی عزت کریں تو آپ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں. آپ گھروں میں دیکھیں نا، کئی دفعہ جب خاندانوں میں آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے، آپ کو نہیں پتہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو، وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان نہیں ہوتا لیکن سن رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ شخص آتا ہے تو اس کو دیکھ کر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں زندگی. کیا بات. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ چرچ جائیں تو اسی پھر 11 بجے تک ستے نہ رہیے گھر میں، انہوں نے چرچ لے کے اوتھے رہن گے کوئی گل نہیں لیکن کچھ سیکھ کے جان. آمین. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ سٹیپ ہے بچپن کا. دوسری بات نوجوان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا چرچ ہے، معافی کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ اس کے پاس نہ تو بچوں کے لیے کوئی پلان ہے اور نہ یوتھ کے لیے، سوائے ریگولر ایک سنڈے سروس کے، سنڈے سرمنز کے علاوہ میجورٹی چرچز میں ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جب ان کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر وہ why they will come into the church. صحیح بات ہے. ہم نے کب پلان کیا کہ ہماری یوتھ کو کچھ کرنا چاہیے؟ سارا کچھ پادری نے کوٹ کاٹ کے اپنے ہاتھ سے رکھا ہوتا ہے کہ جی ہے میں کرنا ہے. ہم نے کب لبرٹی دی اپنے نوجوانوں کو کہ بھی آؤ یہ آپ کے لیے اوپن ہے، کھلا، یہاں پر کچھ کریں آپ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ چرچ سے انوائٹ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بچے ہمارے مطلب اس طرح وہ ہوں گے تو کیوں؟ سبب کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ ہے. چرچ میں ان کے لیے انوالومنٹ ہے ہی نہیں ہے جی. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلاننگز نہیں ہے. سنڈے اسکول میجر اگر آپ چرچز میں چلے جائیں، آپ کو میجورٹی میں آپ کو وہاں پر سنڈے اسکول نہیں ملے گا، جبکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. سچ بات ہے. کل کا جو آج چرچز خالی کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کے ادھر دھیان نہیں ہے، ان کی ٹینشن نہیں ہے، ان کی توجہ نہیں. ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، تو پھر تو وہ بور ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ بنیاد کسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد میں کھوکھلا پن ہے. جب بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر بچے کیسے قائم رہیں گے؟ بھائی صاحب، ہمارے شہر میں اور پورے ملک میں لوگ اکثر ہمیں فون کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نوجوانوں کو تعلیم نہیں دے رہے؟ آپ کیوں انہیں کلام میں مضبوط نہیں کرتے کہ ہمارے جو نہ صرف بیٹیاں بلکہ بیٹے بھی وہ جو ہے غیر مسیحی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے بندھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، مکس میرجز ہو رہی ہیں جنہوں نے مسیحی شناخت کو بگاڑ دیا ہے. اور ہم اس بات پر آج گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید اس کی کسی نہ کسی طور پر وجہ یہ بنیادی طور پر بچے چونکہ کھوکھلے رہ جاتے ہیں
ابتدائی تعلیم نہیں ملی. ہاں مضبوط نہیں ہے نا, اندر سے مضبوط نہیں ہے. جی, اس میں 3 باتیں ہیں اس پر کہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی ذمہ دار فیملی ہے, خاندان خود ہے. چونکہ بچہ جس خاندان میں پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کا کیا ہم کہیں گے کہ 90% ٹائم جو ہے یا 80% ٹائم جو ہے وہ فیملی میں ہے, گھر میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اسکول میں 99% جو مٹیریل ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. تو اس کو کہاں سے وہ ملے گی؟ ہاں, اس کو خدا کے گھر میں سے لے کر ملے آئیں, گی. اس کے چرچ میں لے کر آئیں. خود آئیں گے تو وہ بھی آئیں گے. ہاں, تو فیملی, اس کے بعد ذمہ دار وہاں پر بھی کون ہے؟ خاندان ذمہ دار ہے. ہم پادریوں پر, معافی کے ساتھ پادریوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جی پادری صاحب کچھ نہیں کر رہے. تو بے شک میں نے کہا کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے, لیکن پہلے جو خاندان ہے ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے کیا پلان ہے؟ بالکل. ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا سوچا؟ یعنی بڑا آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. یہ تو وہ پھر وقت گزر جاتا ہے. اب میں معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا تھا شو سے پہلے جی کہ یسوع مسیح کے بارے میں ایک بات لکھی تھی لوکا کی انجیل میں. 4 باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 52 آیت میں. یہاں پر لکھا ہے, اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. تو یہاں پر 4 کرائٹیریاز ہیں, میں یہ کہوں گا کہ 4 پلرز ہیں جی, جس میں پہلا جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع حکمت میں, انٹلیکچولی, مینٹلی طور پر, ذہنی طور پر, جو ایک ہیومن بینگز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح ہے کہ ہم اس کی ذہنی طور پر ہم اس کی پرورش کریں, اس کی تربیت, اس کی جو ہے نا وہ کیسی کر رہے ہیں. جو ہوتے ہیں نا کیا ہم یہ کہیں کہ نیگیٹو پرپسز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے ان کو پتہ نہیں کیا سکھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمیں کیا سکھانا ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ ذہنی طور پر پہلی بات ہے حکمت جس کو کہتے ہیں. دوسری بات ہے فزیکلی, قد و قامت میں. اس پر ہم دھیان دیتے ہیں کافی سارا کہ انو اے بھی کھواؤ, اے بھی کھواؤ, ساری چیزیں. تیسری بات کچھ کرو بھائی, یہاں کمزور ہو رہا ہے. تیسری جو بات یہاں پر لکھی ہے وہ خدا کی مقبولیت, اور چوتھی بات لکھی ہے انسان کی مقبولیت, یعنی روحانی طور پر اور معاشرتی طور پر اس کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جناب وہ تپسیا میں بیٹھ گیا اور انسانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے کیا ہے. میں سر بات کر رہا تھا کہ اگر تو ہم بڑی برگر فیملی ہیں جی اور کی ان کے ممی ڈیڈی فیملی ہے, تو وہ کہتے ہیں بچے کو انجینئر ہونا ہے, ڈاکٹر ہونا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے, کرکٹر ہونا چاہیے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نہایت نما ہے کہاں پر ہے, متی کی انجیل ہے کہاں پر ہے. یہ بیلنس نہیں ہے. سوشلی تو ہم بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن اسپرچولی ہم پیچھے ہیں. تو دوسرے طرف ساڈا ایک اور طبقہ ہے روحانی لوگ, جو ہم اپنے آپ کو بڑے روحانی کہتے ہیں. کہتے ہیں کوئی گل نہیں 10ویں کی تھی, کوئی گل نہیں, خیر ہے انہیں بائبل ہی پڑھنی, پادری. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ خطرناک ہے. دونوں سائڈیں جو ایکسٹریمزم کی طرف, نیم حکیم خطرہ جان والا ایکسٹریمزم کی طرف ہے نا, دونوں طرف. اگر انجیل بھی سنانی ہے تو انسان کو جو ہے نا اس لیول پر سنائے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پر کسی کو بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے کسی کو نہیں سنانا. اس کو سنانی ہے انجیل جو بڑا باشعور رکھتا ہے, باشعور ہے, پڑھا لکھا شخص, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا, اس کو اس لیول پر, اس جگہ پر آ کر انجیل جو ہے بتانی. تو ہمیں جو ہے مطلب خاندان ہے, اس کے بعد پھر جو ذمہ داری آتی ہے, خاندان کے بعد ذمہ داری آتی ہے چرچ کی. میں نے کہا کہ چرچ کے پاس ہمارے پاس پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ایک بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. باجی ایک اور بات آپ نے بڑی اچھی کی اور مجھے وہ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آئیں. آپ نے کہا کہ ماں کی گود جو ہے یہ پہلا درس گاہ ہے, وہ سکھاتی ہے, بچے کو پالتی ہے. لیکن میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہمارے گھرانوں میں نے یہ سنا ہے اور یہ تجربے میں ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا, ایک یہاں پر ہمارے گلی میں ایک بھائی آتے تھے اور وہ گلی کی صفائی کرتے تھے
گورنمنٹ کی طرف سے، اور اکثر کبھی کبھار ہم انہیں کچھ پیسے دے دیتے تھے. تو ایک دن وہ بابا جو تھا وہ ہمارے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ بہت بیمار ہے، بہت سخت. تو میں پوچھا بابا جی کیوں ہویا کیوں نو؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ ہیروین پیندا ہے تے اینی زیادہ ہونوں پیندا ہے کہ گھر چ کچھ رہا نہیں. تے شروع چ ایدی ماں نے مینوں دسیا ہی نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں چلیا. ہن اینا زیادہ وہ آ گیا ہے کہ ہن کم جو ہے نا پانی میرے سر تو ٹپ گیا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد ایکسٹرا ڈوز دینے کے سبب سے وہ گھر کا اکلوتا بیٹا نشے کی حالت میں مر گیا جوانی کی عمر میں. لیکن وہ جو باپ تھا اور ماں زخمی پریشان. لیکن شاید کہیں نہ کہیں اگر ماں ابتدا میں وہ نشے کی لت اپنے شوہر کو بتا دیتی کہ منڈا ساڈا لگ گیا ہے، اینو کچھ یہ واسطے کریے. اور سیم شاید کسی طرح یہ سٹوری ہم اپنی بیٹیوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب وہ غلط صحبت میں پڑتی ہیں تو ماں تو چونکہ ماں ہیں اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس میں ماں کا کیا کردار ہے اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. باجی سے سوال میں نے کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے اس تعلق سے ہماری ہیلپ لائن پر آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، ضرور آپ ہمیں کال کریں تاکہ ہم بشپ صاحب سے بات. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں خدا کی خادمہ مسز ریٹا امانت سے بات کر رہا تھا، اور میں نے یہ سوال ان سے کیا کہ کتنا اچھا ہو کہ ماں شروع میں ہی اگر اس کی بیٹی یا بیٹا غلط صحبت یا غلط راہ پر چلا ہے تو اپنے شوہر سے اسے ڈسکس کرے، ان کی اصلاح کے لیے کچھ کرے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے فیصد بچے بگڑ جاتے ہیں جب ماں چھڑی کا استعمال نہیں کرتی یا اپنے شوہر سے چھپاتی ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ بالکل بھائی ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہمارے بچے تھے نا جب چھوٹے تینوں، تو بشپ صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں نہ روحانی خوراک کا خیال کرنا ہے نہ جسمانی تعلیم کا خیال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اے روحانی جسمانی جڑی نا تیرا کام ہے، ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ماں جو مسیح ماں ہوتی ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ نشے بازی یہ سب کچھ جو یہ گناہ ہے. بالکل صحیح ہے. چاہے وہ پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے، لیکن مسیح خاندان کی جو بھی عورت ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کرتی ہے کہ سارا دن باپ کا ڈراوا دیتی رہتی، آئے گا تیرا پیو تینوں دساں گی، آئے گا تیرا پیو تو تینوں دساں گی، تیرے پاس ہاں. وہ سارا دن یہ کہتی بھی تو اٹھا خود اس کو تربیت کر، مار اس کو 2-3 لگا، بجائے باپ کا سارا دن ڈر یا خوف دلانے سے کام نہیں چلتا. وہ جب شام کو آتا ہے تو پھر وہ دوسرے کام بہت سارے ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ چھپتے رہتے ہیں وہ کام بہت ساری چیزیں، لیکن پتہ ماں کو چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے پتہ اس کو بہت جلدی چل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. نظر وہ رکھتی ہے لیکن یہ کہ وہ اگنور کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر بچے کو خدا کا خوف نہیں دلاتی. اگر ہم چھوٹی بچیوں کو میں جب بازار لے کے جاتی تھی، میرے پاس ہاسٹل بھی تھا، گرلز ہاسٹل تھا، میرے پاس لڑکیاں تھیں مسلم فیملیز کی. تو میں ان کو جب بازار لے کے جاتی تھی میں ان کو کہتی تھی کہ بیٹا آپ میرے سے آگے چلیں، ٹھیک ہے میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ مجھ سے آگے چلیں، اور کبھی بھی کوئی ادھر ادھر دکان میں یا کسی چیز میں نہیں گھسنا. لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے لڑکوں کو بھی بتانا ہے. ہم بعض دفعہ صرف لڑکیوں کی کیئر کرتے رہتے ہیں، ان کو گھر کی 4 دیواری میں چھپاتے ہیں، رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور لڑکوں کو اس جگہ پہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. اے منڈا وے انہوں کی ہونا وے، اتنا طوطا کوڑا وے، صحیح گل ہے، انہوں کی کھا لے گا دا کوئی کی لا لے گا. تو عزت چاہے وہ بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے دونوں کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر ہم اسی وقت بچوں کو بتائیں بیٹا یہ انکل سگریٹ بہت پیتے ہیں، اس کے بہت زیادہ قریب نہیں جاؤ، پھر جب آپ آتے ہو آپ سے اسمیل آتی ہے، بالکل صحیح بات، آپ سے بو آتی ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے تھے جب آپ جھوٹ بولتے نا تو مجھے آپ منہ کھولتے تو اس میں سے بو آتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اس سے چھوٹے اگر ہم اپنی عقل سے سینس سے استعمال کریں تو شروع میں جو ہے نا وہ معاملات سلجھ سکتے ہیں. اور بچے میرے کزن ہیں ان کی عادت ہے بچوں کو مذاق کرنے کی یا تھوڑے فرق طریقے سے بلانے کی. تو 1-2 بار انہوں نے ہمارے بچے کو بڑے عجیب الفاظ سے بلایا، ماموں تھے اس کے حساب سے، لاڈ پیار سے بھی بلاتے ہیں نا ہمارے پنجابی. میں نے ان کو
فرسٹ سیکنڈ ڈے سے ہی منع کر دیا کہ نہیں آپ ایسے نہیں کریں, کل جب آپ کو یہ اس طرح کا آنسر دے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ بدتمیز ہے. تو ہم نہ میں گالی نہیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے شروع گالا کر ہائے کیسے گلا کر رہے, لیکن جب وہ سونیاں لگ رہی ہیں لیکن وہ اچھی لگتی آپ کی جال کی گردن کے لیے پھندا بن جاتا ہے. تو یہ نشے سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ ہم بچوں کو گیمز میں استعمال کریں, ان کو اسٹڈی میں بیزی رکھیں, ان کو سنڈے اسکول لے کے جائیں, ان کو چرچ لے کے جائیں, اچھے لوگوں سے ملائیں. ایبسلیوٹلی. جب اچھے بچوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو بچے ان کو پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے, صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. سرفراز بھائی اس بات کو تھوڑا سا میں آگے کنٹینیو کروں گا. انہوں نے جب یہ بات کی آپ کے کویشچن کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ان کا آپس میں ریلیشن جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ان کے یہ جو رازداری ہے نا, وائف کو اپنی ساری باتیں جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو بتانی چاہیے. بالکل صحیح بات کہ بیٹا کیا کر رہا ہے, بیٹی کیا کر رہی ہے. یہاں پر جب ہم وہ سائیڈ لیتے ہیں نا, سفارش کرتے ہیں, جی تو یہیں پر نقصان کا سبب بنتا ہے کہ وہ کوئی گل نہیں, خیر ہے وہ اپنے طور پر ہی ماں لگی رہتی ہے. نہیں, آپ اگر خامند کو کسی چیز کا پتہ ہے کہ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ بھی میں اس کو نہیں سنبھال سکتا, میں نہیں کر سکتا, تو اپنی بیوی کو بولے کہ بھی آپ یہ کرو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر بیوی سمجھتی ہے کہ بھی میں یہ نہیں کر سکتی, میرے اس میں نہیں ہے, تو خامند کو بتائیں. لیکن جب ہم اس کو چھپاتے رہیں گے, اگر بچے کو آج ہم ایک پینسل کے چوری کرنے سے روکیں گے نہیں تو کل وہ بڑا چور بنے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمیں آج سے ہی اس کو روکنا ہے, سٹاپ کرنا, آج سے اس کو سٹاپ کرنا ہے. پھر دوسری بات, کبھی آپ دیکھیں کہ جیسے ماموں یا چاچو گھر پہ آئے ہوئے وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ اپنی پینسل کو ہی لے کر اپنے منہ پہ لگا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یا وہ کاغذ کی بنا کر پیپر لے کر اسے بنا کر تو اس کو وہ اپنے ہونٹوں کی طرف لگا رہا ہوتا ہے. وہ جیسے بشپ صاحب نے کہا نا ابھی ایک بات کہی بڑی خوبصورت, کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں آپ وہ کرنا شروع کر دیں. تو بچہ جب کسی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. سر مجھے ایک بات یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھا, وہ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا روزے شروع ہو گئے نا تو روزے رکھیا کر, تو آپ ہی نہیں دے سن. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, کہتا بابا آپ تو رکھتے نہیں ہو تو مجھے آپ روزے رکھیں ہیں آپ. تو اس طرح نہیں ہوتی. فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں ادھر چلی جاتی ہیں, میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ جو ماں کی جو گود ہے, اس کے بعد پھر میں نے ایک وہ ریفرنس بات دی تھی, یہودی کہاوت بتائی تھی اس میں, شریعت کی. یہاں پر میں ایک بات کو کاؤنٹ کروں گا موسیٰ کے حوالے سے, کہ موسیٰ کے ماں باپ جو تھے وہ مریم, اس کے باپ کا نام یوکبت, باپ کا نام عمران اور ماں کا نام یوکبت ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ ٹائم مختصر ہے, اس کو انہوں نے کیا کہ ایک وقت آیا کہ اس کو بہا دیا پانی میں, اور پھر اس کی بہن مریم اس کو دیکھتی رہی. اس کو مختصر کرتا ہوں, فرعون کی بیٹی نے اس کو اٹھا لیا. تو جو اس کی بہن تھی اس نے دیکھا, جب اٹھا لیا تو اس کو کہتی ہے کہ کیا میں کسی ایسی عورت کا بندوبست کروں جو اس کو دودھ پلائے. تو وہ گئی اور اپنی ماں کو اٹھا کر لے کے چلی گئی, اور اس کی ماں اس کو فیڈ کراتی رہی, اور اس نے فیڈ ہی نہیں کرایا بلکہ خدا کا کلام بھی اس کو سکھایا. اسی لیے موسیٰ نے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. کہاں سے اس کو پتا چلا؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ جب دو عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے تو کہتے تم بھائیوں کر آپس میں لڑتے ہو. اس کو کہاں سے وہ غیرت آئی موسیٰ کو کہ جب ایک مصری ایک عبرانی کو مار رہا تھا اس نے پکڑا اور اس کو قتل کر ڈالا. اس کو پتا تھا اپنا کہ میں کون ہوں, میری پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج طور پر اس کو ریز کیا تھا. ہاں جی, آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جب وہ ٹریننگز میں جاتی ہیں, اسکولوں میں جاتی ہیں, کالجز میں جاتی ہیں, ان کو شروع ہی سے ان کو بتائیں, بیٹوں کو بتائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی چاقو چوبند جو ہے نا ان کی آنکھوں کو وہ جو ہے نا وہ بند نہیں کر سکے. موسیٰ کو فرعون کا محل, فرعون کی بادشاہت جو ہے کہ میں نیکسٹ بادشاہ ہوں, وہ اس کو وہ روک نہیں سکی, اس کی اپنی پہچان. اور وہ لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں, آپ نے کہا نا کہ اس نے مصر کے خزانوں کی نسبت اپنی قوم کے ساتھ لان تان زیادہ پسند کیا. تو جب ہمارے بچوں کو, میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو خدا کا کلام جو ہے
وہ سکھائیں, خدا کے گھر میں لے کر آئیں, ان کو بائبل جو ہے وہ سکھائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں, ان کو جانیں کہ وہ اس بات کو جان جائیں کہ ہم کون ہیں. پھر کوئی دوسرا, کوئی غیر قوم کا کوئی شخص ہماری کسی بیٹی کو کوئی گاڑیاں بڑے بڑے پیسے دکھا کر وہ اس کو اپنی طرف مرغوب نہیں کرے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں. اور یہ کردار جو ہے پہلے خاندان اور اس کے بعد چرچ کی ذمہ داری, اور یہ بہت ضروری یہ ٹاپک ہے اور بہت وسیع بھی ہے. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور آج بشپ صاحب کے ساتھ اس وقت میں کہ ہم اس بات کا احاطہ کر سکیں کہ کس طور پر مسیح خاندان کی بنیاد یا خدا کے کلام یا گھر سے دوری ان کی تنزلی کا یا بعد میں مشکلات کا سبب بن جاتی ہے. ماں باپ بعد میں روتے چلاتے رہتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ. لیکن کاش کہ جب وہ چھوٹے تھے ہم نے ان کی لائق تربیت کی ہوتی, ہم نے انہیں سکھایا ہوتا, تو آج ہمیں شرمندہ اور اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑتا. بشپ صاحب, چرچ میں آپ نے کہا کہ پروگرام نہیں ہے, چرچ میں پادری صاحب جو ہے وہی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پادری صاحب جو ہے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں, ایماندار کلام میں بھی تگڑے ہو جاتے ہیں, اور پادری صاحب عدم تحفظ کے سبب سے جو ہے وہ لوگوں کو موقع نہیں دیتے, چرچ جو ہے وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن چرچز میں کیا وجہ ہے کہ چرچ کے پاس پروگرام نہیں ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا لوگ کرنا نہیں چاہتے؟ لیزینس ہے جیسے سسٹر نے کہا؟ چرچ کیوں خاندان کو انوالو نہیں کر رہا؟ جی سر, ریٹا اکثر ایک بات کہتی ہے اور اس کو ہم نے اپنے بچوں پر اپلائی کیا, چونکہ یہ کرتی ہے, اس کو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اسکول میں دیکھیں کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی کمپنی کیسی ہے, وہ کھیلتے کس کے ساتھ ہیں, ان کا یہ آبزرو کرنے کی چیزیں ہیں. پیرنٹس کو پتہ نہیں, وہ باہر نکلے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. دوست کون ہیں؟ ہاں جی, باہر ان کے دوست کون سے ہیں, کن ہم نے اس کو اپنے بچوں پر اپلائی کیا. اور ریٹا نے اس کے اوپر بچوں کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھی, محنت کی اس کے اوپر, اور وہ دیکھتی تھی, بلکہ یہاں تک کہ وہ پوچھتی تھی یہاں بھی کون ہے, کون سا دوست ہے, کس کے ساتھ ہو, کہاں پر ہو. تو یہ ہمیں ان کو اس طرح بے لگام گھوڑا نہیں چھوڑنا, ان کو ان کی ایک نگاہ کرنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک دن ان کو اسکول میں کسی نے کمپلین کی کہ آپ کا بیٹا تو بہت گالیاں نکالتا ہے, چھوٹا تھا. تو اس نے کہا اچھا, کہتی نہیں وہ نہیں نکالتا, کہتے نہیں مس ٹھہرے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ ان کو سائڈ پر اس کو لے گئے اور واقعی وہ گالیاں نکال رہا تھا. تو اس کو سمجھ لگ گئی اور اس نے کیا کیا, وہ لڑکے جو تھے, وہ دوست جو تھے, ان سے اس کو چھڑا دیا کہ یہ کس کمپنی سے, کس سے گھر جو میں ہے ہم وہ نے کبھی نہیں نکالی. انہوں نے کبھی مجھ پہ نہیں غصہ کیا, بچوں کے سامنے کبھی اونچا بولے نہیں ہے میرے ساتھ, نہ بچوں کے ساتھ. ہم نے کوئی آپس میں بات بھی کرنی ہے تو ہم جب علیحدہ نکلتے ہیں گھر سے تو ہم آپس میں کر لیتے کہ نہیں تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو نے غلط کیا تھا. ٹھیک ہے ڈانٹ, لیکن تھوڑا سا اس آواز میں ڈانٹ, اس طرح. تو ہمارے منہ سے کبھی غلط قسم کے جملے نہیں نکلتے. یہ شکوک پیدا ہو گئی تھی کتوں سیکھ رہا ہے بھائی, سیکھ کہاں سے رہا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ ایسے دوست تھے کہ ان کے پیرنٹس ان کو بلاتے ہی گالی سے تھے. تو اس لیے ہمیں یہ ان چیزوں پر نگاہ کرنی ہے. جہاں تک چرچ کا تعلق ہے, بے شک کچھ کلیسیاؤں میں خدا کے خادم جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں, جو لوگ جو ہیں, کیونکہ آپ کی میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا کہ آپ ایک نیشنل لیڈر ہیں, آپ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں, کلیسیائیں آپ کی ہیں, آپ کو زیادہ اس بات کا ادراک ہے. اور لوگ جو ہیں پادری صاحب کو دبانا بھی چاہتے ہیں. معافی کے ساتھ یہ میں کہوں گا کہ پادری صاحب نو چندے اسی دینے ہیں, دا یقین اسی دینے ہیں, یہ سارا کچھ تے یہ ساڈی مرضی تو بغیر کن چل سکتا ہے. تو ایک فیکٹر ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ہمارے جو خدام ہیں بیچارے وہ زیادہ سیلف سپورٹڈ ہیں, اور وہ
بہت سی باتوں ویسے میں موٹیو جو لفافے والے ہیں ان سے ذرا تھوڑا تربک بھی جاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک فیملی ہے، وہ ساری چیزیں ان کو وہ کرنا ہے انہوں نے، کہیں مصالحت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جو میجورٹی ہے زیادہ جو ہے وہ پادری کہتا ہے کہ آج جو ایک دفعہ کسی نے نا کوئی خادم تھے وہ تھیوکریسی پڑھا رہے تھے، میں نے کہا یار ہمیں تھیوکریسی پڑھنے کی، تھیوکریٹ از دیر از اونلی ون دیٹ از گاڈ. تو چرچ میں وائی وی نیڈ اے تھیوکریسی کہ ایک شخص کو ایک مطلب صاحب بن کے باس بن کے بیٹھ جائے کہ بھی سب کچھ ہے. ہمیں میں جس پیٹرن پر کام کرتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لبرٹی دیں نوجوانوں کو، ان کو انکریج کریں کہ بھی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اپنے پروگرامز کریں، آپ کو ریسورسز ضرورت ہے، فائنانس جو چرچ کے ساتھ اویلیبل ہے، میں اویلیبل ہے، وہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں. جو سنڈے اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو انکریج کریں، لیکن اگر آپ ان کو خود کچھ پلان کرنے دیں بجائے کہ ان کے درمیان میں خود آ کر بیٹھ جائیں، اپنا منصوبہ ان پر جو ہے وہ خود آپس میں گفتگو کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کو کرنے دیں. میرے خیال میں یہ زیادہ ان کو بڑھنے میں لبرٹی ان کو ملے گی اور وہ زیادہ مؤثر ہوں گے. ہمارے یوتھ ہے، انہوں نے ایک پریئر وینسڈے نائٹ پریئر میٹنگ کی اور وہ نوجوان کو 40-50 نوجوان ہر بدھ کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. مجھے کئی دفعہ میں کہ بیٹا آپ لوگ کرو، جب آپ بلاؤ گے تو میں آؤں گا، ویسے نہیں میں آؤں گا. میری وجہ سے وہ چونکہ ریزرو ہو جاتے ہیں، ریزرو ہوں گے. میں یہ بڑا خوش ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے. ایسے زبردست پریئر انیشیٹو نوجوانوں نے لیے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے نوجوانوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ ورشپ ہے کہ جناب ہم اچھی ویڈیو بنائیں، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو ہے وہ آپ کا چرچ ایسا کر رہا ہے. میں ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مختلف پہلوؤں پر غور کیا ہے کہ ایک صحت مند اور بابرکت خاندان کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں. بشپ صاحب نے اور خدا کی خادمہ مسز ریٹا امانت نے بڑی اچھے طور سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے، چیلنجز شیئر کیے ہیں اور ہمیں یہ چیلنج دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور خاندان میں سدھار پیدا کریں. اگر آپ اس تعلق سے کوئی بھی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بشپ صاحب کا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، گواہی ٹیلی ویژن کا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کے پاس اسکرین پر ہے. ضرور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ضرور ہمیں بتائیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے کیا سیکھا اور کس طور سے یہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنا. بشپ صاحب کلوزنگ ہم منٹس میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہے، کوئی چھوٹا سا پیغام جو آج آپ ہمارے ویورز کو، مسیحی خاندانوں کو دینا چاہتے ہیں، پلیز ضرور شیئر کریں. جی لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ مضبوط خاندان مضبوط کلیسیاؤں کو جنم دیتے ہیں. آمین. ٹھیک ہے جی. اور مضبوط کلیسیائیں جو ہیں وہ مضبوط خاندانوں کو جنم دیتی ہیں. اگر خاندان میں جھگڑا ہے، میاں بیوی لڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتوار کو چرچ میں نہیں آئیں گے. صحیح بات ہے. اس میں کردار ہے لیڈرز کا کہ لیڈرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو دونوں جو ہے خاندان اور چرچ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان روحانی طور پر بڑھے اور معاشی طور پر ترقی کرے تو وی ہیو ٹو گو ٹو چرچ. اور اگر چرچ چاہتا ہے کہ چرچ انکریز کرے تو دا چرچ نیڈ ٹو گو ٹو دا فیملی. اس کو کلیسیا، اس کو خاندان کے پاس آنا ہے. ہمارے لیڈرز کو پتہ ہی نہیں کہ خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس کنفیوژن کا، کن باتوں کا شکار ہے. تو وی ہیو ٹو چیک دیم. صرف ان کو نہیں جو ہمیں بڑی دائیکیاں دیتے ہیں، بلکہ ان کو بھی جو 1 روپیہ چندہ بھی نہیں ڈال سکتے. وی ہیو ٹو چیک دیم. ایبسلیوٹلی، یہ بہت ضروری ہے. اور پاسبان ہوتے ہوئے، لیڈرز ہوتے ہوئے ہمیں ایسا کرنا ہے. بہن کچھ ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو خاندان کے تعلق سے، وہ شوہر، میاں بیوی، بچوں کے تعلق سے ہو سکتی ہے، جو بھی واٹ ایور، کچھ پلیز چھوٹی سی بات ضرور بھائی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے حکم ماننے والے ہوں، ڈرنے والے ہوں، رسپیکٹ کرنے والے ہوں دوسروں کی، تو اپنے خاندان میں اپنے خاوند کی ان کے سامنے عزت کریں. واہ، ٹھیک ہے. اس کو اچھے لفظوں سے بلائیں. کیا بات ہے. پاپا آئے گا تو مارے گا نہیں، پاپا آئیں گے تو ماریں گے، آپ کو ڈانٹیں گے. بالکل صحیح. بعض دفعہ مائیں اتنی بدتمیزی سے بلاتی ہیں تو انہوں نے بچوں کو بچے کیا بھی وہی سکھانا. چیز اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر چاہتے ہیں کہ خاوند جو بچے جو نا
وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. تو ہسبینڈ کو اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے, اپنی ماں کی عزت کرنی ہے, اپنی بہن کی عزت کرنی ہے. ونڈرفل. تو جیسے وہ کرتے دیکھیں گے ویسے وہ خود بھی اپنائیں گے کہ نہیں, ہمارے باپ نے کبھی ہماری ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی اونچا نہیں بولے, ہم نے کبھی ان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہم نے اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے اپنے دیکھا ہے. بہت بہت تو زبردست اس لیے ہم ویسا کیوں کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک دفعہ میرا بڑا بیٹا ہے, پتہ نہیں کسی کے گھر میں چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو کوئی چیز اٹھا کے اس نے پھینکی, تو میں واپس آئی تو وہ چیز ٹوٹی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ کہتا مما اس نے پھینک دی تھی بھائی نے. پھر اس کو میں نے کہا, میں نے کہا کبھی آپ نے بابا کو دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی چیز توڑی ہو, یا مجھے کبھی دیکھا ہے میں کتنی محنت کرتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, کبھی دیکھا کہ میں غصے سے کوئی چیز پھینک کر آپ کے آگے گئی ہوں. تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ غصہ ہے تو اس کو کنٹرول کرو, اندر پیو. بالکل صحیح بات ہے. غصہ آتا تو اکیلا ہے لیکن لے کے ساتھ بہت کچھ چلا جاتا ہے. واہ. آپ کی عزت, آپ کا وقار, آپ کی جو کچھ بھی آپ کی شخصیت ہے اس کو وہ چکنا چور کر جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے غصے کو جتنا کنٹرول کر سکتے اتنا ہی بہتر. کریں. بہت اچھی بات باجی نے کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھرانوں میں اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے گا, اس کی عزت کرے گا, تو بچے بھی ماں باپ کی عزت کریں گے. اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی تو بچے بھی اپنے پیرنٹس کی عزت کریں گے. بہت ساری اور باتیں بھی ہیں اس تعلق سے, لیکن وقت ہو گیا کہ ہم اس سے کلوز کریں. لیکن آج ہم خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ کا خاندان بھی ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ جو ہے وہ طوفانوں میں گھرا ہوا ہے, مشکلات ہیں, بیماریاں ہیں. ابھی بشپ صاحب نے ذکر کیا ایسے خاندان جن کی پراسپیرٹی چند سال پہلے بہت زیادہ تھی, خدا سے دوری کے سبب سے اب محض گرد و غبار ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, مشکلات ہیں. شاید آپ کا خاندان بھی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہو. شاید آپ بیمار ہوں, آپ کے بچے نافرمان ہوں, نشہ بازی اور طرح طرح کی بیماریاں آپ کے خاندان کو گھیری ہوں. لیکن ہم آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے, دعا کے سبب سے حالات بدل جاتے ہیں. جب دعا کی جاتی ہے تو خدا کی قدرت کے سبب سے معجزات ہوتے ہیں. میں بشپ صاحب اور خدا کی خادمہ مل کر دعا کریں گے. بشپ صاحب اس پریئر کو لیڈ کریں گے, لیکن ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ کا خاندان اس وقت مشکل میں ہے, آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کر لیں اور خداوند سے اس بات کی منت کریں کہ وہ اس تمام بگاڑ کو تبدیل کر کے آپ کو سیدھی راہ پر لے جائے. آئیے ہم بشپ صاحب کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. پریز گاڈ. آئیے اپنی آنکھوں کو خداوند کی حضوری میں بند کرتے ہوئے دعا کریں. خداوند ہمارے مہربان, زندہ, آسمانی, جلالی, قدوس خدا, آج کے اس سارے سیشن کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ کہ خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق اے خداوند تیری کلیسیا, تیرے لوگوں کے حوالے سے گفتگو کر سکیں. پیارے تیرا شکر. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس خدا, میں تیری حضوری میں تیرے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے, گواہی ٹی وی کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے تیری حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں. اپنے بندہ کو اپنے نام جلال کی خاطر سے اور زیادہ کثرت کی برکت دے پیارے خدا. فضل بخش دے پیارے خداوند کہ یہ ریسورس, یہ میڈیا پیارے خداوند اور زیادہ مؤثر اور بہتر طور سے دنیا تک پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس خدا ان تمام ویورز کے لیے جو خداوند آج کے اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں, اور اے خداوند قدوس خدا تیری حضوری میں ان کے گھرانوں کے لیے, ہسبینڈس کے لیے, وائفز کے لیے پیارے خدا, ان کے بچوں کے لیے پیارے خدا, وہ جو بری صحبتوں میں, بری عادتوں میں پیارے کا شکار ہیں پیارے خدا, وہ خاندان جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اے خداوند قدوس خدا, وہ گھرانے جو اس ایج پر آ گئے ہیں کہ شاید وہ سیپریٹ ہو جائیں, اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ان کی ریسٹوریشن کی دعا کرتا ہوں پیارے خدا, بحالی کی دعا کرتا ہوں. اور اے خداوند قدوس خدا خاندانوں سے ایسی تمام قوتیں جو خداوند ان کے خلاف ہیں یسوع مسیح کے نام سے باندھ دیتا ہوں, کیونکہ خداوند تو ہی خاندان کا تخلیق کرنے والا ہے, تو نے ہی خاندان کو تخلیق کیا ہے. یہ کسی انسان کا منصوبہ نہیں, کسی مشن کا, کسی تنظیم کا منصوبہ نہیں, بلکہ قادر مطلق خدا آپ نے خود فرمایا
کہ آؤ ہم انسان کو آدم کے لیے اس کے لیے ایک مددگار بنائیں۔ جیزس اے خداوند قدوس خدا، اس بڑی تخلیق کے لیے، تیرے منصوبے تیرا کے لیے شکر ہو، میں تیری شکر گزاری کرتا، تیرا شکر اور ہو۔ قادر مطلق خدا، گھرانوں میں تمام بیماریاں، روپے پیسے کی کمی، قرض کی لعنتوں کو یسوع کے نام میں حکم دیتے ہیں، اور ایسی ہاللویہ۔ تمام قوتوں کو جو توڑ پھوڑ کا شکار کرتی ہیں، پیارے خداوند یسوع کے نام سے باندھ دیتے، اور اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں گھرانوں پر، کلیسیاؤں پر، خادموں پر، لیڈرز پر تیری برکت چاہتے ہیں جیزس یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین 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 آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا۔ ضرور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اسی طور سے بہتر پروگرامز آپ کی برکت کے لیے پروڈیوس کرتے رہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔